لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم بابرکت اور فضیلت والی گھڑیوں کے اندر، بابرکت لمحات کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا میں مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا بیٹھنا ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے ذکر خیر کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ جمعۃ المبارک سے پیوستہ ہے، یعنی پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی نماز کے حوالے سے، حضور کے طریقہ نماز کے حوالے سے دو چار ابتدائی باتیں کی تھیں، جن کے اندر طہارت تھی، جن کے اندر قبلہ رخ ہونا تھا، اور جن کے اندر اقامت کے وقت کب کھڑے ہونا ہے، جن کے اندر نیت تھی۔ تو یہ دو چار چیزیں جو ہے ہم نے ڈسکس کی تھی، اس پہ گفتگو کی تھی۔ تو آج ہم نبی کریم علیہ السلام کا جو طریقہ نماز ہے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے آج ہم
صفوں کو سیدھی کرنا، سب سے پہلے صف کو سیدھا کرنا، اس پہ گفتگو کریں گے، اور پھر پاؤں کس جگہ پہ کس طریقے سے رکھنے ہیں اس پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو ہے شلوار جو ہے یا تہمت جو ہے، چادر جو ہے یا ٹروزر جو ہے یا پینٹ جو ہے کس جگہ پہ، یعنی ٹخنے سے کتنی اوپر ہونی چاہیے، اور اگر نیچے ہو تو اس پہ کیا وعید ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ نماز ہے اس پہ ہم گفتگو شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے صفوں کو کس طرح سیدھا کرنا ہے نماز کے اندر، سب سے پہلے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کی درستگی پر، یعنی صفوں کو درست کرنے پہ، سیدھا کرنے پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی توجہ دیتے تھے، اور صفوں کو سیدھا رکھنا اور درست رکھنا، اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حسن نماز ہے، اور یہ اتمام صلاۃ ہے، یعنی اتمام نماز ہے۔ فرمایا کہ اس میں نماز کا حسن ہے اور اس میں نماز کی کاملیت ہے اگر ہم صف کو درست کریں گے۔ تو میں نے پہلے بھی کتنی مرتبہ عرض کی ہے کہ سب سے پہلے بندے کا قبلہ رخ ہونا ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے صف کے اندر۔ تو جب بندہ صف کے اندر سیدھا ہوگا تو پھر ہی اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگا، اور اگر جماعت کے اندر کھڑا ہے تو پھر ہی بندہ جو ہے اپنی نماز کو حسن نماز تک لے جائے گا، اور اپنی نماز کو کاملیت تک، یعنی کامل نماز تک لے کے جا سکے گا۔ جب تک ہم صف کے اندر سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ہماری نماز جو ہے وہ کامل نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حسن نماز بھی ہے اور اس میں نماز کی کاملیت بھی ہے۔ اور سنت کے مطابق اگر ہم نے اپنی صف کو سیدھا کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نمازی جماعت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں، فاصلہ درمیان کے اندر نہ چھوڑیں، خالی جگہ نہ چھوڑیں، درمیان کے اندر کوئی خالی جگہ نہ رہے، یعنی کندھے کے ساتھ کندھا ملنا یہ ضروری ہے اور یہ سنت ہے۔ اور صف ایسی سیدھی ہو کہ نہ کوئی بندہ پیچھے کی طرف ہو نہ آگے کی طرف بڑھا ہوا ہو، یعنی اس طریقے کے ساتھ ہم نے صف کو سیدھا کرنا ہے۔ اور دوسری بات رہ گئی کہ قدم سے قدم ملانا اور ٹخنے سے ٹخنے ملانا، اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل یا ارشاد واضح طور پر اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے کچھ احباب کندھے سے کندھا ملانا تو حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن یہ جو ٹخنے سے ٹخنا ملانا یا پاؤں سے پاؤں ملانا ہے یہ ثابت نہیں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، نہ خلفائے راشدین سے، ان کے قول یا فعل سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اس کے لیے دو چار چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی صفوں کو قائم کرو اور کندھے ایک دوسرے کی سیدھ میں کرو، یعنی کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ اور کندھے سیدھے رکھو، اور خلا کو، جو اندر خلا ہے درمیان کے اندر، اس کو پر کرو، یعنی کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، خلا پر ہو جائے گا، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جاؤ۔ نرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کر کے مل جل کر نماز کو ادا کرنا ہے۔ نرم ہونے سے مراد یہ ہے۔ تو اس کے بعد یعنی یہ نہ ہو کہ ایک بندہ تھوڑا سا تنگ ہو صف کے اندر اور دوسرا اس سے جو ہے غصہ کرے دل کے اندر یا بعد کے اندر اس کو کہے کہ میں تکلیف کے اندر تھا، نہیں، بندہ مومن جب جماعت کے اندر کھڑا ہے تو پھر فرمایا کہ نرم ہو جاؤ، ہر طرح سے نرم ہو جاؤ، تھوڑی بہت تکلیف بھی اگر آ رہی ہے، تنگ بھی ہے تو پھر بھی اس میں گزارا کرنا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا شیطان کے لیے اپنی صفوں کے اندر خالی جگہ نہ چھوڑو، یعنی کندھے سے کندھا ملنا ضروری ہے، کندھے کے اور دوسرے کندھے کے درمیان، دوسرے آدمی کے کندھے کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اس سے شیطان جو ہے اس کے لیے جگہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
اور فرمایا جس نے صف کو ملایا اللہ اسے ملائے گا، اور جس نے صف کو کاٹا اللہ پاک اسے کاٹے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا عمل کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور مولا علی المرتضیٰ کے حوالے سے ترمذی کے اندر روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صفوں کی درستگی کے لیے ایک شخص کو مقرر کر دیتے تھے کہ جب تک وہ صفوں کو درست کر کے بتا نہیں دیتا تھا کہ ہے امیر المومنین صفیں درست ہو گئی ہیں، اس وقت تک آپ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو شروع نہیں کرتے تھے، آپ تکبیر نہیں کہتے تھے۔ اسی طرح حضرت مولا علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ بھی صفوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے سیدھے ہو جاؤ اور برابر ہو جاؤ، فلاں تم آگے ہو جاؤ، فلاں تم پیچھے ہو جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں خلفائے راشدین اور نبی کریم علیہ السلام صفوں کی درستگی پہ لگاتے تھے۔ اسی طرح حضرت بلال سے ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع الزوائد کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز کے اندر کندھوں کو بالکل برابر کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ اسی طرح نسائی کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ وہ دونوں پاؤں ملا کے نماز پڑھ رہا تھا۔ یعنی پاؤں کس طرح رکھنے ہیں؟ ایک تو ملانے بھی نہیں ہیں، دونوں پاؤں نہیں ملنے چاہیے بندے کے، اور کتنی کشادگی رکھنی ہے اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ فرمایا کہ آدمی کو دیکھا اس نے اپنے دونوں پاؤں ملا کے نماز پڑھ رہا تھا، تو فرمایا اس نے سنت کو، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اس نے سنت کو پانے میں غلطی کی ہے، یعنی سنت اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ ادا کر رہا ہے، یعنی پاؤں کو ملانا نہیں ہے آپس کے اندر۔ اور اگر فرمایا کہ یہ آدمی دونوں پاؤں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی کرتا یا تھوڑا سا فاصلہ کرتا تو یہ سنت طریقہ تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں کرنا اور دونوں پاؤں ملانے بھی نہیں ہیں، یہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس طریقے کے ساتھ رہ گئی بات کہ اور ایک روایت اور بھی آتی ہے حضرت نعمان بن بشیر کے حوالے سے کہ 3 چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ایک حدیث پاک میں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں کو پاؤں کے ساتھ اور ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ ملانا چاہیے، اگر اس حدیث پاک کو دیکھیں تو پھر 3 چیزوں کو ملانا پڑے گا اور وہ ناممکن ہے۔ وہ کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی کو، اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملایا ہوا تھا اور گھٹنے کے ساتھ گھٹنا، یعنی ہم جس کو گوڈا کہتے ہیں، جنہوں گوڈا کہنے ایسے، گوڈے کے ساتھ گوڈا یعنی گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملایا ہوا تھا اور کندھے سے کندھا ملایا ہوا تھا، یعنی 3 چیزیں اس نے ملائی ہوئی تھی۔ اب ٹخنے تو مل سکتے ہیں، کندھے بھی مل سکتے ہیں، آپ گھٹنا کیسے ملا کے دکھائیں گے؟ تو یہ ناممکن ہے اور یہ نماز کا حسن نہیں ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ہم گھٹنے سے گھٹنا کیسے ملا سکتے ہیں؟ یہ تو ملا ہی نہیں سکتے، اور ٹخنا کیوں ملاتے ہیں ٹخنے کے ساتھ؟ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کرو، میں تمہیں پیچھے سے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں۔ یہ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ اگر ہم کہیں نا کہ ہم جس طرح آگے دیکھ رہے ہیں اس طرح پیچھے بھی دیکھ لیں تو یہ ناممکن ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم آگے دیکھ رہے ہیں تو آگے ہی دیکھ رہے ہیں، جب تک ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے تو پیچھے نظر نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ فضیلت اور مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ فرمایا کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ ہے کہ عام انسان جب آگے دیکھتا ہے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر حقیقت ختم ہو جاتی ہے وہاں پر مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، یعنی جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ شان ہے۔ فرمایا اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا کرو اور قدموں کے ساتھ قدموں کو ملایا کرو، یہ حدیث پاک ہے۔
اور یہاں پر قدم سے قدم ملانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا پیر اپنا ٹخنا دوسرے کے پیر کے ساتھ ملانا ہے، اس سے مراد صف کی درستگی کے اندر فرمایا کہ اپنے پاؤں کو دوسرے کے ساتھ جو دوسرا بندہ کھڑا ہے اسی طرح آپ نے بھی سیدھا کرنا ہے، ملانا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ ملانے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اس نے سیدھے کیے ہیں پاؤں، سیدھ کے اندر بالکل اسی طرح آپ نے بھی پاؤں رکھنے، اس سے ملانے سے مراد یہ ہے۔ اور اگر ہم یہ کریں کہ دوسرے کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں گے تو پھر تو بہت زیادہ خلا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا خلا نہ چھوڑو شیطان کے لیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ درمیان والا خلا نہیں چھوڑنا، کہ میں نے اپنا پیر دوسرے نمازی کے پیر سے ملانا ہے، تو وہ تو خلا پر ہو گیا، جو آپ کی ٹانگوں کے درمیان خلا ہو گیا اس کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ بالکل نماز کا حسن نہیں رہتا۔ یہاں پر پاؤں ملانے سے مراد دوسرے کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا نہیں ہے، بلکہ اس طرح جس طرح اس نے سیدھے رکھے ہوئے ہیں اس طرح آپ نے بھی پاؤں رکھنے ہیں۔ ملانے سے مراد یہ ہے، نہ کہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ملا لینے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ ملا کر چوڑے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو دونوں ٹانگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا، شیطان گزرنا کیا، شیطان تو موٹر سائیکل لے کے بھی گزر جائے گا، اتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ تو اس میں نماز کا حسن نہیں رہتا۔ اگر آپ اتنی بڑی ٹانگیں کر کے کھڑے ہوں تو اللہ کی بارگاہ ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے ہمیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نماز کے اندر کھڑا ہونا ہے، نہ کہ دوسرے کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے۔ تو اگر ہم ملائیں گے تو خلا اتنا ہو جائے گا کہ شیطان اپنے بیوی بچوں کو لے کر بھی گزر جائے گا، اکیلا نہیں گزرے گا، اتنا خلا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں نماز کا حسن نہیں رہتا، عاجزی انکساری نہیں رہتی۔ حالانکہ بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پر عاجزی و انکساری کا عالم یہ ہو کہ چڑی بھی پر نہ مار سکے، بندے کا خیال توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ کتنا فاصلہ رکھنا ہے دونوں پاؤں کے درمیان۔ فرمایا کہ کشادگی رکھنی ہے، تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے، نہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے اور نہ اتنا زیادہ کر دینا ہے کہ دوسرے نمازی کے ساتھ ملا دینا ہے۔ تو یہ سنت ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ صف سے پیچھے بھی آپ نے دیکھنا ہے اور سیدھ بھی دیکھنی ہے کہ میرے پاؤں سیدھے ہیں کہ نہیں، اور پیچھے بھی دیکھنا ہے کہ صف سے میں آگے تو نہیں نکلا ہوا یا صف سے میں پیچھے تو نہیں گیا ہوا۔ ان چیزوں کا خیال کریں گے تو پھر صف سیدھی ہو جائے گی۔ اب اس سے آگے جو شلوار کو یا چادر کو یا پینٹ وغیرہ کو ہم ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں، اس حوالے سے ایک بات کر کے پھر حضور کا طریقہ نماز جو ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے جس کو لے کر بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹخنوں کے نیچے شلوار لٹکا کر ٹخنے سے نیچے نماز ادا کریں گے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، وہ اس حدیث پاک سے استدلال لیتے ہیں۔ وہ حدیث پاک ابو داؤد کے اندر آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص اپنے ٹخنوں سے نیچے چادر کو لٹکا کر اس نے نماز پڑھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا اور کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وہ گیا، وضو کر کے آیا، پھر اسی طرح نماز پڑھنے لگا، یعنی جو چادر تھی اس کی وہ ٹخنوں سے نیچے آ رہی تھی۔ حضور نے پھر فرمایا جاؤ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر گیا، پھر تیسری مرتبہ حضور نے پھر کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، دوبارہ نماز ادا کرو۔ یہ کر کے ایک شخص نے حضور سے پوچھا حضور یہ حکم کیوں دیا آپ نے کہ 3 مرتبہ اسے کہا کہ وضو کر کے آؤ اور دوبارہ نماز پڑھو؟ تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز ادا کر رہا تھا، اور فرمایا اللہ کسی اس طرح چادر لٹکائے ہوئے شخص کی آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن جب ہم اس حدیث پاک پر غور کرتے ہیں تو البانی صاحب، شیخ البانی، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ حدیث ضعیف ہے، اور جب حدیث ضعیف ہو جائے تو اس سے استدلال نہیں لیا جا سکتا۔ تو پتہ چلا اس حدیث پاک کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ٹخنے سے شلوار نیچے ہو گئی تو پھر نہ نماز ہوگی، نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر اس سے استدلال نہیں لیا جا سکتا۔ تو جب استدلال نہیں لیا جا سکتا تو اگر نیچے بھی ٹخنوں سے ہو گئی شلوار یا چادر یا پینٹ وغیرہ تو پھر نماز بھی ہو جائے گی اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ لیکن اگر بندہ تکبر کے ساتھ
टखने से नीचे अपने कपड़े को, चादर को, पैंट वगैरह को लटकाता है, उसके हवाले से हुक्म क्या है। मुस्लिम के अंदर हदीस पाक है, अबू दाऊद के हवाले से, और तिरमिज़ी के अंदर भी हदीस पाक आई, व दीगर कुतुब के अंदर भी, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स तकब्बर करते हुए अपने कपड़े को लटकाता है यानी टखनों से नीचे, तो अल्लाह क़यामत के दिन इसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा, तकब्बुर के साथ, समझ गए। और इससे आगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं भी लटकाता हूँ या लटक जाता है, मेरा कपड़ा भी टखनों से नीचे चला जाता है, घिसड़ता रहता है। तो फरमाया अबू बकर तुम उन लोगों में से नहीं हो जो तकब्बुर के साथ लटकाते, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो तकब्बुर के साथ कपड़ा जो है टखनों से नीचे लटकाते हैं। तो इससे ये भी पता चला कि हर शख्स के लिए हुक्म एक नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम हर एक को उसकी नफ्सियात के मुताबिक हुक्म दिया। तो इस हदीस पाक से ये भी पता चला कि अगर आप तकब्बुर के साथ लटकाते हैं तो फिर गुनाह है, फिर नाजायज़ भी है, फिर हराम भी है, दोनों चीज़ें हैं, नाजायज़ भी है और हराम भी है। अगर तकब्बुर के साथ नहीं है तो फिर नमाज के अंदर अगर कर रहे हैं तो फिर सुन्नत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, सुन्नत अदा नहीं कर रहे हैं। और इसका गुनाह जो है अगर गुरूर और तकब्बुर के साथ है तो वो आपको मिलेगा, और अगर गुरूर और तकब्बुर के साथ नहीं है नमाज के अलावा तो फिर आपको गुनाह नहीं मिलेगा। इस हदीस पाक से हमें ये पता चला। और एक और हदीस पाक भी है, हदीस हसन है, अबू दाऊद के अंदर, निसाई के अंदर भी। हज़रत जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से फरमाया कि तुम अपनी आज़ार यानी चादर को अपनी पिंडली तक उठाओ, और फिर आगे फरमाया पास अगर तुम्हें पसंद ना लगे तो दोनों टखनों तक अपनी शलवार को उठाओ, यानी पिंडली तक का भी हुक्म दिया और टखनों तक भी, और इसको पसंद पे छोड़ दिया। हदीस हसन है, पहले पिंडली का हुक्म दिया कि तुम्हारी चादर, तुम्हारी पैंट, तुम्हारी शलवार जो है वो पिंडली तक होना चाहिए, लेकिन फरमाया कि अगर तुम्हें पसंद ना लगे कि पिंडली तक हो तो फिर फरमाया टखनों के थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, टखनों तक ज़रूर होनी चाहिए। तो इससे ये भी पता चला कि पिंडली तक जो उठाना है इस पर हुजूर ने फोर्स नहीं किया, और फरमाया कि अगर तुम्हें बेहतर ना लगे, हदीस हसन है, तो फिर तुम इस तरह करो, टखनों से थोड़ा सा ऊपर रखो। और इसमें एक फ़ायदा और भी है कि जब आप रुकू सुजूद करने लगते हैं अगर पिंडली से ऊपर हो तो फिर रान के नज़र आने का अंदेशा होता है, आपकी रान पर नज़र पड़ सकती है जब हम रुकू और सुजूद करते हैं, और अगर टखनों से 1-1.5 इंच ऊपर हो तो इसका फ़ायदा होता है और इससे सुन्नत भी अदा हो जाती है। और ये बात आपने याद रखनी है कि टखनों से नीचे अगर कपड़ा लटकाने वाले का वज़ू और नमाज तो सही है, वो मैंने हदीस पाक आपको बता दी, लेकिन इस ममनुआ फ़ेल की वजह से वो सज़ा का हकदार है जो हुजूर की सुन्नत के ख़िलाफ़ चल रहा है। लेकिन ये नहीं है कि अगर उसने लटका लिया या उसे पता नहीं था या लटक गया, शलवार ही ऐसी थी या कोई पैंट वगैरह ही ऐसी थी तो उस पे उसकी नमाज नहीं होगी, टूट जाएगी या वज़ू टूट जाएगा, ऐसा कोई फ़ेल नहीं है। जिस तरह हमारे कुछ अहले हदीस लोगों ने बताया है कि अगर टखने से नीचे हो गई शलवार तो फिर आपकी नमाज भी टूट जाएगी, आपका वज़ू भी टूट जाएगा। ये सरासर गलत बात है, क्योंकि जिस हदीस पाक से वो इस्तदलाल ले रहे हैं उसे शेख अलबानी ने ज़ईफ़ करार दिया है। जब हदीस पाक ज़ईफ़ हो जाए तो उससे इस्तदलाल नहीं लिया जा सकता, उससे अकीदा उखज़ नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। एक तो हो गया कि सफ़ को किस तरह सीधा करना है, और पाँव से पाँव मिलाने पर मैंने आपको बताया कि क्या उससे मुराद है वो भी आपको बता दिया, कितनी कुशादगी पे रखना है, और सफ़ के पीछे भी देखना है, आगे भी देखना है अपना पाँव जब रखना है कि पीछे को पाँव तो नहीं है सफ़ से बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं निकल गया, जो दूसरा बंदा इधर खड़ा है उसके मुताबिक उसके कंधे के साथ कंधा मेरा जुड़ा हुआ है और मेरा पाँव सीध के अंदर है, बिल्कुल सीधा है। और उसके बाद आपने शलवार को टखनों से थोड़ा सा ऊपर तक रखना है ताकि सुन्नत भी अदा हो जाए और आपको गुनाह भी ना मिले। ये दोनों चीज़ें हो गई। लेकिन इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का जो तरीक़ा नमाज है उस पर गुफ्तगू करते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो बड़ी मशहूर हदीस पाक है, उससे शुरू करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को किसने देखा नमाज पढ़ते हुए? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने।
تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ جو ہے، پہلی تکبیر جو ہے جس کے ذریعے ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ کس طرح ادا کرنی ہے؟ مستدرک الحاکم کے اندر حدیث نمبر 931 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہا تو اپنے دونوں انگوٹھے، ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر لے گئے۔ کہاں تک لے گئے؟ کانوں کے برابر لے گئے۔ اور اسے امام حاکم نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ کہاں تک لے کر گئے؟ کانوں تک، دونوں ہاتھ۔ اس سے اگلی حدیث مبارکہ سنیے، صحیح مسلم کے اندر 391 اور صحیح ابن حبان کے اندر 1863 نمبر حدیث پاک، اور اس سے علاوہ بھی دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے نماز کے لیے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک بلند فرماتے، اپنے ہاتھوں کو کہاں تک؟ کانوں تک بلند فرماتے۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، یا کانوں کی لو تک بلند فرماتے اس حدیث پاک کے اندر۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو یہاں تک تو جتنی بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں کانوں تک یا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے والی احادیث ہیں، تو ہم کانوں کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ اس پہ بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، تو اس اعتراض کا جواب بھی میں دیتا چلو پھر آگے چلتے ہیں۔ تو کانوں کو ہاتھ لگانا یا نہ لگانا یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ نہ بھی لگے، اگر کانوں تک بلند ہو جائے تو سنت ادا ہو جائے گی، یا کانوں کی لو تک بلند ہو گئے ہاتھ نہ بھی لگے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ ہاں اگر ہم لگاتے ہیں تو کیوں لگاتے ہیں؟ وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں، کیونکہ ہم دیکھ تو نہیں رہے ہوتے جب ہاتھ جا رہا ہوتا ہے ادھر، تو ہم دیکھ نہیں سکتے کان تک پہنچ گیا ہے، کان کی لو تک پہنچ گیا ہے کہ نہیں، تو ہم اس لیے لگا لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ لو تک پہنچ گیا ہے کہ نہیں، اس لیے لگا لیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یقین آ جاتا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ کان تک پہنچ گیا ہے، اگر نہ بھی لگائیں تو سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تسلی کے لیے، ہم اپنی تسلی کے لیے لگا لیتے ہیں، اٹھانے لگنے اور نہ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لگانے سے دل کو اطمینان اور یقین ہو جاتا کہ ہاں جس حدیث پاک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے وہ اس پہ عمل ہو گیا ہے، اب مجھے دل سے بھی یقین ہو گیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں تو اس کے یقین کرنا ہوتا ہے کہ کانوں تک ہاتھ ہمارے پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ اور ایک بات اور اس کے اندر، بہت سارے نمازی حضرات کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اس طرح بھی کہیں کرتے ہیں، یہ دیکھیں طریقہ، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یا اس طرح کر لیتے ہیں، ہاتھ دونوں سیدھے کریں قبلہ کی طرف جتنے بھی ہو سکے۔ اس طرح بھی کئی بزرگ کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، روزانہ کی نماز پنجگانہ پڑھنے والے ایسے کرتے ہیں، وہ اس طرح ہاتھ کرتے ہیں۔ بھائی ایسے نہیں کرنے، سیدھے ہاتھ کرنے آپ نے قبلہ کی طرف، پھر آپ نے کانوں کو لگانے ہیں یا کانوں تک لے کے جانے ہیں۔ پنجگانہ نماز پڑھنے والے اس طرح کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو آج درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے نماز کا طریقہ سن کر آپ نے ہر ایک نے اپنی نماز پر غور کرنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ کیا میں نماز صحیح پڑھ رہا ہوں؟ جس طرح میں نے طریقہ بتلایا ہے ہم اسی طرح تمام ارکان کو ادا کر رہے ہیں یا اور طریقے کے ساتھ؟ کیا ہماری کسی جگہ پہ کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ یہ قاری صاحب نے جو مسئلہ اٹھایا ہے کہ کہیں اس طرح کرتے، کہیں میں تو اس طرح نہیں کر رہا، یا اور کوئی غلطیاں بتا رہے ہیں وہ اس طرح میں تو نہیں کر رہا، تو ان ساری چیزوں پہ جب آپ پریکٹیکل کریں گے، دوبارہ سے اپنی نماز کو دیکھیں گے شروع سے لے کر آخر تک، تو آپ کو بہت سارے جو فالٹ ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کریں گے تو پھر دور ہوگی۔ اس طرح نہیں کہ آج ہم نے سنا اور جمعے کے بعد کان سے ادھر سے نکال دیا تو اللہ خیر صلی اللہ، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، میں محنت کر کے آتا ہوں تو آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے۔ یہ میں سب کچھ آپ کے لیے کرتا ہوں، یہ جو حدیث پاک، یہ جو سارا 4-5 کتابیں یا 7 کتابیں میں سامنے نکال کر موبائل پہ یا کس طریقے سے نکال کر یہ جو ٹائم لگاتا ہوں، یہ صرف آپ کے لیے لگاتا ہوں۔ تو اس لیے آپ عمل کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، اگر نہیں
کریں گے تو میں بھی تحقیق کرنا چھوڑ دوں گا، کہ آپ عمل نہیں کرتے تو مجھے کیا ہے۔ جس طرح باقی مولوی حضرات کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، وظیفہ لے رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میری بھی صبح ہوتی شام بھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کریں گے مجھے بھی اجر ملے گا، آپ کا نماز کا طریقہ بھی درست ہو جائے گا، فائدہ آپ کا زیادہ ہے، میرا تھوڑا ہے۔ تو میری محنت پھر رنگ لائے گی اگر آپ کی نمازوں کے اندر رنگ نظر آئے۔ ٹھیک ہے جی، کریں گے نا آپ عمل؟ جو میں نے طریقہ آپ کو بتلا رہا ہوں آپ نے اس پہ غور کرنی ہے، پریکٹیکل کر کے دیکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ، اور اس کے بعد ایک اور حدیث پاک بھی ہے مسند ابو عوانہ کے اندر 1572 نمبر حدیث پاک اور حدیث صحیح ہے، مکتبہ سلفیہ مدینہ نے بھی اس کتاب کو چھاپا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور نہ ہی سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یعنی پہلی تکبیر تحریمہ پہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، باقی رکوع و سجود کے درمیان اور رکوع کے اندر جاتے ہوئے، سجدے کے اندر جاتے ہوئے، یا دونوں سجدوں کے درمیان آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دونوں سجدوں کے درمیان کی بھی صحیح احادیث موجود ہیں، اور کچھ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ میں اگلے جمعہ بھی گفتگو کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، رفع یدین بار بار جو کرنا ہے یہ اور بھی کئی مقامات پر ہے، لیکن وہ احباب نہیں کرتے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا۔ ایسا عمل نہیں ہے، عمل وہی ہوتا ہے جو تسلسل سے کے ساتھ چلتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی حدیث پاک سے کوئی رفع یدین ثابت ہے اور کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ طریقہ وہ ہے جس طرح ہمارا طریقہ ہے اہل سنت کا، کہ ہمارا طریقہ وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اور اس کے علاوہ علماء اہل سنت سے وہ طریقہ ہوتا ہوا آج تک بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سجدوں کے درمیان کسی نے کیا اور کسی نے کہا کہ نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس پہ میں جو دلائل ہے وہ اگلے جمعہ المبارک پہ آپ کو دوں گا۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، ابو داؤد کے اندر اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر، ابن خزیمہ فی صحیح کے اندر، مسند احمد کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ نبی کریم، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز دیکھ کر پڑھوں گا، جب رسول اللہ نماز پڑھیں گے تو میں ان کی طرف دیکھوں گا وہ کیسے نماز ادا کرتے ہیں، اور میں نے جب رسول اللہ نے نماز ادا کی آپ کی طرف دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، قبلہ کی طرف چہرہ کیا اور آپ نے تکبیر کہی، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ فرمایا کہ حتیٰ کہ دونوں ہاتھ، حضور کے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے۔ کہاں تک ہو گئے؟ کانوں کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے گٹے اور کلائی پہ رکھا۔ اسے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے اس حدیث پاک۔ ٹھیک ہے جی، اور کہاں پہ ہاتھ رکھنے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کتنی احادیث ہے، میں صرف شارٹ احادیث بہت تھوڑی سی آپ کو دلائل کے اندر دے رہا ہوں، ہر موضوع پہ بہت سارا ذخیرہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہے نہیں۔ ہمارے اہل سنت کے اندر ایک المیہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کیوں کمزور ہے، کہ ہم سوشل میڈیا پہ فعال نہیں ہیں، اور دوسرا ہمارے اندر پڑھنے کا رجحان نہیں ہے، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ حالانکہ میرے شیخ فرماتے کہ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، ہمارے وکیل کمزور ہیں۔ اگر آپ کا مقدمہ مضبوط ہو اور وکیل ماڑا ہو تو آپ مضبوط مقدمے کے ساتھ بھی ہار جائیں گے نا۔ اگر آپ کا مقدمہ کمزور ہے، وکیل تگڑا ہے تو آپ جیت سکتے ہیں۔ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ مضبوط ہے، ہمارے مولوی ماڑے ہیں، یا تو تحقیق نہیں کرتے، مطالعے کا شوق نہیں ہے، یا اگر ہے تو کتابیں لینے کے پیسے نہیں ہیں، اگر کتابیں لے لیتے ہیں بھی پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ تو اس طرح، اور ایک سوشل میڈیا کا جو دور آج آ گیا ہے، نوجوان کیا کرتے ہیں، ایک حدیث پاک کو سنتے ہیں بس اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے اور بھی احادیث ہیں کہ نہیں ہے،
تو اس لیے علم کا جو ذخیرہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے ایک دو احادیث کو لے کر یا ایک دو چار مولویوں کے کہنے پر اس کو لے کر ہم مقلد ہو گئے، حالانکہ الزام ہم پر ہے کہ آپ مقلد ہیں اور ہم صحیح احادیث سے اپنا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ میں نے کہیں بھی جگہ ابھی تک نہیں بتایا کہ یہ عقیدہ یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، میں نے کہا ابھی تک کہا ہے؟ نہیں کہا، حالانکہ ان کا طریقہ نماز بھی یہی ہے، لیکن میں نے ابھی تک ان کا کوئی حوالہ ہی نہیں دیا۔ میں صحیح احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور لوگوں کو کیا بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو نماز ہے نا یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، وہ جس طرح پڑھتے تھے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے ہم پہ، من گڑت الزام ہے۔ تو ہمارا جو طریقہ نماز ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے الحمدللہ۔ اور اس حدیث پاک میں ایک لفظ آیا ہے، ایک تو پتہ چل گیا کہ کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، کانوں تک یا کانوں کی لو تک، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اور بھی حدیث ہے، میں صرف شارٹ کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک میں رسغی کے لفظ آیا ہے، جس کا معنی ہے ہتھیلی اور کلائی کے درمیانی جوڑ کو رسغی کہتے ہیں، یعنی ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں۔ حضرت ابن خزیمہ نے اور امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا ہے کہ جب حضور کانوں کو ہاتھ لگاتے تو جب ہاتھ باندھنے کی باری آتی تو آپ ہتھیلی کو اور کلائی کے درمیان یہ جو جوڑ ہے اس جگہ پہ ہاتھ رکھتے تھے، یعنی یہاں پہ جا کے نہیں رکھتے۔ اور کئی لوگوں نے تو یہ بازو بھی پکڑا ہوتا ہے، ایسا طریقہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، میں نے خود دیکھا یہاں پہ ہاتھ جا رہا ہوتا ہے کئی لوگوں کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحیح حدیث پاک ہے اس سے یہ ثابت ہے یہاں پر۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے، دارقطنی کے اندر بھی، کہ علقمہ بن وائل بن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے نماز میں ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ کہاں پہ رکھنا ہاتھ؟ ناف کے نیچے۔ نیچے سے مراد یہ نہیں ہے آپ اس سے بھی نیچے لے جائیں، ایسے نہیں، ناف کے نیچے سے مراد بالکل ناف کے نیچے، زیادہ بھی لٹکانے نہیں ہیں۔ تو یہ صحیح حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ ناف کے نیچے دائیں ہاتھ سے کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا، بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ کو رکھنا یہ سنت ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلو، جب ہم کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں جو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والی روایات ہیں اس پہ بھی عمل ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا۔ پتہ چل گیا کہ جب ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والی روایات ہیں اس پہ بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اب اگلی روایت سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزیں اخلاق انبیاء کرام میں سے ہیں۔ فرمایا کہ ایک افطار میں جلدی کرنا، اور ایک سحری کے اندر تاخیر کرنا، اور تیسری چیز نماز میں دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر زیر ناف رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق کے انبیاء میں سے ہے، یعنی یہ جو سنت ہے یہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کرام کی بھی سنت ہے کہ بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ کو رکھ کے ناف کے نیچے رکھنا۔ تو اس حدیث پاک میں تحت السراتی کے الفاظ آئے ہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں حافظ قاسم کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا یہ سند جید ہے، یعنی ہاتھ کو یہاں پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا، فرمایا اس کی سند جو ہے وہ جید ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہے، اور صحیح احادیث سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، صحابہ کرام سے بھی، خلفائے راشدین، تابعین سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے اس طرح رکھتے تھے جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا۔ تو یہاں تک چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے تو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اگلے جمعۃ المبارک پہ یہاں سے ہی شروع کریں گے کہ اس کے بعد ثنا ہے، تعوذ ہے، پھر تسمیہ ہے، پھر قرات ہے، اور اس کے بعد آمین کتنی آواز سے کہنا ہے۔ کیا ایک ہی حدیث پاک بلند آواز سے نہیں، آہستہ آواز والی بھی کوئی حدیث پاک ہے؟ تو اس کے حوالے سے، پھر رکوع کے حوالے سے، سجود کے حوالے سے، اور دیگر چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔